بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 100 حدیثیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہو پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ روز قیامت اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا سے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس کے بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ کانٹا کنکڑ پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں کہ جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسائے کو تلاش کر لیا کرو اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی مناسب بیمار پرسی یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلدی اٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری دو، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجلس سے اٹھے اس کو لازم ہے کہ اہل مجلس کو سلام کرے، اور جو مجلس میں آئے اس کو بھی لازم ہے کہ مجلس والوں کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحہ کے لیے ہاتھ پکڑتا ہے، دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح آندھی کے دن درختوں کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو، کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب سے محروم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے برتنوں کو ڈھانکو اور مشکوں کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے اور اس برتن اور مشک میں گھس جاتی ہے جو ڈھکے ہوئے نہ ہوں،
یا جن کا منہ کھلا ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں زمزم کا پانی لے کر کھڑے ہو کر پیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ کے دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دودھ پی کر دیہاتی کو دیا اور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے وقت تمہارے پاس شیطان آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ اب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے وہ لقمہ کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانے سے فارغ ہوں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درجی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کچھ کھانا تیار کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں اسی دن سے کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو تقسیم فرمانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح کوئی جلدی میں بیٹھتا ہے، اور آپ ان کھجوروں میں سے کھا بھی رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر 2 کھجوروں کو ملا کر کے نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ لوگ بھوکے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا عالیہ میں شفا ہے، صبح کے وقت اجوا کھجور کا استعمال کرنا تریاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کے لیے کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھانے میں کبھی عیب نکالتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اس کو کھا لیتے اور اچھا نہیں لگتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے و چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم نہیں پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، اسے مت پہنو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہبند اور ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں کے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے تو وہ عذاب قبر سے اور فتنے قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 1 درجہ بلند کرے گا اور تمہارا 1 گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح باوضو ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا سر کے درد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر غم سے خلاصی و چھٹکارا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو آراستہ کرو اس طرح کی تم اللہ کے لیے ہی محبت کرو اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے اور 7 اونٹ یا گائے قربان کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو جو اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں عزت دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ خطبے میں آپ قرآن پاک پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو ضرور قبول کرے، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر انگ کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر انگ کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں پر وہ آیت تلاوت کی اور لوگوں کو شراب کی تجارت سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے اپنے باپ دادا کی قسم کبھی بھی نہ کھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی کی حکایت بیان کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ اپنے باپ دادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی پھر اس کے بعد کسی اور چیز میں اس سے بھی زیادہ بہتری دیکھی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بھلائی والا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں، ماں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز
उठाने से मना फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहूदियों और ईसाइयों को अरब के इलाकों से ज़रूर निकाल दूंगा, यहाँ तक कि मैं यहाँ मुसलमान के अलावा किसी को नहीं रहने दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरी उस उम्मत में जिसको हुकूमत दी जाए और वो अपनी रियाया पर सख्ती करे, तो आप भी उस पर सख्ती कीजिए, और मेरी उम्मत में से जिसको किसी मामले का निगरां बनाया जाए और वो उन पर नरमी करे, तो आप भी उस पर नरमी कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज के सिवा शहीद का हर गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ऊँटनी की महार पकड़ कर लाए और कहने लगे, ये अल्लाह की राह में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इसके बदले क़यामत के दिन 700 ऊँटनियाँ मिलेंगी और उन सब की नकेल डली हुई होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने ना जिहाद किया और ना ही जिहाद की तमन्ना की, तो उसकी मौत निफाक के एक शोबे पर होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन या एक रात मुसलमान की सरहद पर पहरा देना 1 महीने के रातों की इबादत में खड़े होने से बेहतर है। और अगर वो पहरा देने वाला शख्स मर गया तो उसका ये अमल जारी रहेगा और उसको कब्र के फितनों से महफूज कर दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तीर अंदाजी सीखी फिर उसे छोड़ दिया, वो हम में से नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। जो शख्स उनको रुसवा करना चाहेगा वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वे इसी हाल पर रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अजाब का एक टुकड़ा है जो तुम्हें सोने और खाने और पीने से रोके रखता है। जब तुम में से किसी शख्स का काम पूरा हो जाए तो वो अपने घर आने में जल्दी करे, यानी बिना वजह सफ़र में ना रहे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुचलियों वाले दरिंदे, शेर, चीता, भेड़िया वगैरह और नाखून वाले परिंदे, चील, कौवा, बाज वगैरह को खाने से मना फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छी तरीके से कत्ल करो, और जब तुम ज़िबह करो तो अच्छी तरीके से ज़िबह करो। तुम में से हर शख्स को चाहिए कि वो छुरी को तेज़ करे और अपने ज़िबह किए जाने वाले जानवर को आराम पहुँचाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों में से किसी भी जानवर को बांधकर निशाना मारने से मना फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मुसन्ना दांत वाले जानवर की कुर्बानी करो। हाँ, अगर मुसन्ना मिलना दुश्वार हो तो 1 साल का दुम्बा या मेढ़ा ज़िबह कर दो।